السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں وہاب حسن۔ عالم اسلام کے لیے انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے۔ صدر عالم اسلام کی یکجہتی کی جدوجہد کرنے والا مجاہد، امت مسلمہ بالخصوص فلسطین، کشمیر اور دیگر مظلوم مسلمانوں کی گرجتی برستی آواز، وہ شخص جس میں اقوام متحدہ میں عالم کفار کو للکارنے کا جذبہ تھا، وہ شخص جس نے نام نہاد سپر پاور ریاستوں، عیاش، ظالم و جابر حکمرانوں کی نیندیں حرام کی ہوئی تھیں، وہ نڈر حکمران جس کی اسلامی جمہوریہ ایران سے اسرائیل و امریکہ جیسے خوف میں مبتلا رہتے، وہ عالم اسلام کا مجاہد جس نے ہمیشہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف علم جنگ بلند کیے رکھا اور سینہ سپر رہا، وہ مجاہد اس دنیا سے کوچ کر گیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میں بات کر رہا ہوں ابراہیم رئیسی کی، جو 19 مئی 2024 کو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ ایرانی صدر اور ایرانی وزیر خارجہ سمیت دیگر ایران کے اعلیٰ حکام ایران کے شمال مغربی حصے کے ایک ڈیم کے دورے کے دوران حادثے کا شکار ہوئے۔ ابراہیم رئیسی صدارتی انتخابات کے بعد 3 اگست 2021 کو ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ وہ 14 دسمبر 1960 کو خراسان میں پیدا ہوئے اور 1987 تک اسلامک ریپبلکن پارٹی کے رکن رہے۔ ابراہیم رئیسی اگست 1994 سے 2004 تک چیئرمین جنرل انسپیکشن آفس رہے، جس کے بعد اگلے 10 سال ایران کے پہلے ڈیپٹی چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہے۔ ابراہیم رئیسی ایران کے پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر بھی اگست 2014 سے اپریل 2016 تک فائز رہے، جبکہ 1980 میں وہ تہران کے ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے تھے۔ مارچ 2019 میں ابراہیم رئیسی کو ایران کے سپریم لیڈر نے چیف جسٹس آف ایران تعینات کیا تھا، جس کے بعد وہ جولائی 2021 تک چیف جسٹس آف ایران کے عہدے پر فائز رہے۔ 3 اگست 2021 کو ابراہیم رئیسی 63% ووٹس کے ساتھ ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ اس سے قبل 2017 میں بھی ابراہیم رئیسی نے پاپولر فرنٹ آف اسلامک ریولیوشن فورسز کے امیدوار کے طور پر صدارتی انتخاب میں حصہ لیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ عالم اسلام ایک عظیم، بے باک، نڈر، دور اندیش رہنما سے محروم کر دیا گیا۔